العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز پیر طریقت حضرت العلام پیر سید ابو بکر میاں قادری مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ حسان ملک صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، برادر ذی وقار مجاہد اہل سنت جناب محمد سید نوری صاحب، نائب نگراں سنی دعوت اسلامی علاقہ خاندیش، برادر ذی قدر قاری فیاض رضوی صاحب. تصدق میرے بھولا تیرا اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو. جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضور غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ولایت کی کائنات میں اس ولی کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی شہرت کائنات ولایت میں اللہ نے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی ہے، اتنی شہرت ولایت کی کائنات میں کسی ولی کو نہیں ملی، نہ ان سے پہلے کے اولیاء کو اور ان کے بعد کے اولیاء میں اب تک جو ہے کسی کو اتنی شہرت نصیب نہیں ہوئی. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پر جتنا لکھا گیا ہے شاید اتنا کسی ولی پر نہیں لکھا گیا. غوث اعظم پر جتنا بولا گیا ہے شاید کسی ولی پر اتنا بولا نہیں گیا. ابن تیمیہ جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہے. اندازہ فرمائے اللہ اکبر، احادیث کے نام پر احادیث کا قتل عام کرنے والوں کے قلم سے یہ جملہ نکلنا بھی صرف حضور غوث اعظم کی کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ اس نے لکھا کہ ان کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے سامنے نوجوانوں کی تعداد ہے. حضور غوث پاک کی زندگی کے بہت سارے گوشے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج میں حضور غوث پاک کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وقت میں جو نزاکت ہے، وقت کی جو نزاکت ہے، اس کے حوالے سے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. خدا نے زبان ہر انسان کو عطا کی ہے، اور جب زبان اللہ رب العزت کسی کو دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ زبان جب اللہ و رسول کے لیے چلتی ہے تو وہ زبان معراج پاتی ہے، اور پھر اس زبان سے جو الفاظ نصیحت کے طور پہ نکلتے ہیں دلوں کی دنیا میں
انقلاب آتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہر نبی کو خطیب بنا کر کے بھیجا. ہر نبی خطیب تھے, ہر نبی نے خطابت کی. اپنے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ہر نبی مقرر تھے. انبیاء کرام کے خطابات کتنے دل پذیر ہوتے ہوں گے. اگر آپ کو واقعی کوئی بندہ خطیب مل جائے اور آپ اس کی زبان سے کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے جملوں کو سنیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جب ایک انسان, ایک عام انسان اتنا اچھا بول سکتا ہے تو پھر انبیاء کرام کے خطابات کی اثر آفرینی کا عالم کیا ہوگا. اور اگر انبیاء کی کائنات کے اندر ہم سید الانبیاء کے خطبے کی طرف جائیں تو میرے امام کے دو مصرے یاد آتے ہیں. اللہ اکبر, میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر. میں نے سنا ہے, بچپنے سے سنتا ہوں کہ برہان پور مشاعرے کی زمین ہے, لیکن شعر سننے کے بعد مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں ان کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں جو دار السرور کے لوگ ہیں. مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں ان کے درمیان بول رہا ہوں جو حضرت شاہ بھکاری کے پڑوسی ہے. مجھے گفتگو سن کر کے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ اکبر مدینۃ الاولیاء میں جو اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آپ کو پتا ہے یہ وہی برہان پور ہے. اللہ اکبر, جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگوں کے اساتذہ کا شہر ہونے کا شرف رکھتا ہے. اس لیے جس شہر میں رہتے ہو اس کی زمین کا کچھ اثر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ کو بتاؤ یہ وہ شہر ہے کہ اسام الحرمین کی تصدیق کرنے والے اس زمین کے سینے میں آرام کر رہے ہیں. اسی لیے حضور کی وفاداری کی یہ زمین ہے. اور آج بھی نبی کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے کھلے کھلے دل سے اسام الحرمین کو مانا ہے, ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی اس کی تجدید کرتے رہے اور بار بار اس کی یاد دہانی کراتے رہے. اس لیے کہ ہم انسانوں کو خوش کرنے کی بجائے خالق کائنات کو خوش کرنے کی طرف نظر رکھیں. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا خطاب بڑی چیز ہے. اور اگر آپ سن رہے تو میں امام کا شعر یاد آیا کہ کیا, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ سخن ہے وکیل صاحب, وکیل صاحب ہمارے بیٹھے بڑے زندہ دل آدمی ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فسا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سید الانبیاء کی اور حضور کی خطابت کا حصہ اللہ رب العزت نے ان کا تصدق بہتوں کو عطا فرمایا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ بن کر جب 5ویں صدی میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی جلوہ گری ہوئی, آپ بحیثیت خطیب حضور غوث پاک, آج آپ نے سرکار غوث پاک کا عنوان دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم بحیثیت خطیب, اس لیے کہ آپ نے مردہ زندہ کرنے والی کرامتوں کو بار بار سنا ہے, میں نے بھی بیان کیا اور کرتا رہتا ہوں, اس لیے کہ ہم قادری لوگ ہیں. الحمدللہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اپنے مرشد کی تعریف کرنا, اور ہر بندہ مرشد کی تعریف کرتا ہے. ایک بات آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سید الانبیاء جیسا نبی ملا اور سید الاولیاء جیسا مرشد ملا. اللہ اکبر, غور کریں, بے مثال ہے حضور کی ذات اور حضور کے صدقے میں. حضور غوث پاک کہا کرتے تھے کہ مجھے کسی پہ قیاس مت کیا کرو,
یعنی مجھے کسی کی طرح نہ سمجھا کرو، کسی کو میری طرح مت سمجھا کرو. فرماتے اللہ کے رازوں میں سے راز بن کر کے آیا ہوں. سرکار غوث پاک نے اپنے قصیدے میں خود فرمایا بڑی بڑی فضیلتیں ان کی ہے، بڑی شان ان کی ہے، لیکن آج میرا عنوان صرف یہ ہے حضور غوث اعظم دستگیر بحیثیت خطیب. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان کے دور کا ایک بیک گراؤنڈ ہلکا سا پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ان کی دور کا ایک ہلکا سا بیک گراؤنڈ جب پتا چل جائے گا، پس منظر، تو آپ کو غوث پاک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس لیے کہ ہم نے اس غوث پاک کو صرف 11ویں والا پیر نیاز فاتحہ اور شیرنی اور جو ہے وہ 11ویں شریف کی بریانی اور نیاز کی حد تک کے بس سمجھا، لیکن یہ کتنی بڑی انقلابی شخصیت ہے آپ کو نہیں پتا ہے. اور جن کو پتا ہے اللہ کرے ان کے ذہن کے اندر یہ سبق تازہ ہو جائے. سرکار غوث پاک کا جو دور تھا، اس دور کی طرف نشاندہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاروں میں فرمائی تھی. ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ جب 1000ویں کا نصف آئے گا تو اس وقت میری امت پر ایک چکی چلے گی. میری امت پر ایک چکی چلے گی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اس چکی میں جو بچ گیا سو بچ گیا. مفکرین فرماتے ہیں اور جو وہ لوگ ماہرین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وہ اشارہ 1000ویں کا نصف یعنی 5ویں صدی کی طرف تھا. اور 5ویں صدی آتے آتے اتنا تبدیلی آئی مسلمانوں کے اندر کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے ایام آئے، یعنی 470 ہجری، 470 ہجری، اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کیفیت یہ تھی اس دور میں آتے آتے امت فتنوں میں بٹی ہوئی تھی، امت فرقوں میں بٹی ہوئی تھی. امت کے محررین یعنی تحریر کرنے والے لوگوں کے قلم خرید لیے گئے تھے، الا ماشاءاللہ چند لوگ تھے دنیا میں جن کے قلم نہیں بکے تھے، زبانیں بک گئی تھی، لوگ امت عوام دنیا دار ہو گئی تھی، خدا کو بھول گئے تھے. دولت کی ریل پیل نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا تھا، دنیا پرست کر دیا تھا کہ مسلم بادشاہ جو امت کے حکمراں کہلاتے تھے، ان کے حرم میں یہودیوں کی بیٹیاں، ان کے حرم میں عیسائیوں کی بیٹیاں، ان کے حرم میں مشرکین کی بیٹیاں عیش کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے بیت المقدس پر دشمنان اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. وہ دور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم دستگیر کا دور تھا. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے منبر کے جو خطبہ تھے، خطبہ ان میں یہودی اور عیسائیوں نے ایسی سازش کی تھی کہ یہودی اور عیسائی راہب وہ ان کے ملے لوگ مسلمان بن کر مسجدوں کے اندر امامت کرتے تھے. یہودی اپنے آپ کو مسلمان بتا کے امامت کر رہا ہے، عیسائی یہ غوث پاک کا دور ہے. اور اس کے بعد امت کو لڑا رہے ہیں، حضور پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے لیے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. اور جو مخلص علماء تھے انہیں قتل کیا جا رہا تھا، اور جو علماء موجود تھے ان لوگوں کو بھی ایسا لڑا بھیڑا کر کے الجھا دیا گیا تھا کہ آپس میں جھگڑا اس بات پر ہو رہا تھا کہ کالا کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے، دونوں کلر میں افضل کون سا کلر ہے. مالداروں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، مالداروں کا حال یہ تھا کہ ایک ایک مالدار مسلمان کے گھر میں 300 لڑکیاں شراب پلانے والی اور 800 لڑکیاں گانا گانے والی تھی. غفلت در غفلت، اللہ اکبر، یہ حالات تھے. جانتے ہیں جب تاریکی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں روشنی کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کمرے میں اندھیرا ہو تو بلب سے بھی کمرہ روشن ہو جائے گا، لیکن جب میدان میں اندھیرا ہو تو بلب سے کام نہیں چلے گا. یہ قدرت کی سنت ہے، یہ سنت الہیہ ہے کہ جب تاریکی بڑھتی ہے تو پھر روشنی کرنے والا ویسا ہی جنم لیتا ہے، ویسے ہی دنیا میں آتا ہے. جب حالات اتنے بگڑ گئے تو اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کو
مصطفیٰ جان رحمت کے بے سایہ تن کا سایہ بنا کر اور ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہٹا کر کے آپ کو زمین پر جلوگر فرمایا. اس دور میں جب کہ زبان اور قلم بکھی ہوئی تھی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے قلم چلایا تو فتح الغیب جیسی کتابیں سامنے آئی، اور جب زبان چلی تو اس پاک کا خطاب. اب خطاب غوث پاک کیا میرے امام کہتے ہیں، انبیاء کیا خود حضور آئے، انبیاء کیا اور خود حضور آئے. وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث. اللہ اکبر. یعنی غوث پاک کی جب محفل واز سجتی تھی تو اس میں انبیاء کرام بھی تشریف لاتے. انبیاء کرام کا تشریف لانا علم سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. ایک پاگل یہ سن کر کہنے لگا دیکھو یہ انبیاء کو سکھانے والا بنا رہے، نبی سے بڑھا دیا غوث پاک. ارے لوگ سیکھنے، تم سیکھنے آئے ہو، یہ لوگ سیکھنے نہیں آئے. یہ ممبر پر جو بیٹھتے ہیں نا کہ وہ سیکھنے نہیں آتے، اس لیے کہ بولنے والے سے زیادہ علم ان ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہوتا. یہ کیوں آتے ہیں؟ یعنی امین القادری تو اکیلا نہیں ہے، تیری پشت پر ہم حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں. تو جب یہ بزرگ میری حوصلہ افزائی پہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ ناز سے بولتے ہیں، ناز برداری سے ناز سے بولتے ہیں، اور یہ لوگ ناز برداریاں کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم بولتے ہیں تو یہ لوگ آتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی بولتے تھے تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انبیاء تشریف لاتے تھے. اور صرف انبیاء نہیں آتے تھے بلکہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لاتے تھے. انبیاء کیا حضور آئے، وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم ساحل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. ولی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، ولی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، ارے وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضو تر یہ طبقہ مجمل الفاضل ہے یا غوث. اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے واز شروع نہیں کیا، مگر کب ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، ساتھ میں مولائے کائنات تھے. آپ بحیثیت خطیب پیش کر رہا ہوں، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ میں بات کا اب شروعات کرنے لگا ہوں، لیکن تھوڑا غوث پاک کی محفل ہے، زندہ رہیے گا، رہیں گے نا انشاءاللہ. ان کے نام پہ تو مردے بھی بولتے ہیں. بحیثیت ایک دن حضور تشریف لائے. اچھا یہ حضور کا تشریف لانا لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ تو کیا ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں. ہمارا نبی زندہ ہے، نبی جہاں چاہتے جاتے ہیں، جہاں چاہتے تشریف لاتے ہیں. ان کے چاہنے کی بات ہے، ان کے چاہنے کی بات ہے. نبی مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار. ایک بات اس کو کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ لوگ چھیڑ جاتے. ایک بات کہنے کی کہہ رہا، کہنے کی کہوں، کہنے کی کہوں. لوگ کہتے ہیں اور سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے نا تو اس کے سرانے شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے. بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے بھائی؟ بولو بھائی. جو نہیں مانتا ہاتھ اٹھائے. مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ کو حیرت ہوگی، آپ اس مسئلے میں 73 فرقے میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، اس پہ 73 متفق ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت ایسی بات کہنا کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو، تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں. یعنی شیطان سب کے سرانے آتا ہے بہکانے کے لیے. آپ لوگ مانتے کہ نہیں مانتے؟ بولو بھائی. پھر وہی شیطان قبر میں بھی آتا ہے سوال جواب کے وقت ڈسٹرب کرنے کے لیے. ایک بات کہتا ہوں، مذاق کی بات نہیں، سچی بات کہتا ہوں. مجھے بتاؤ 10:10 پہ برہانپور میں 4 میت ہوئی، چاروں ایک وقت دفن ہوئے.
اس وقت روح نکلتے وقت بھی وہی شیطان اسی برہان پور کے چاروں گھروں کے اندر موجود ہے، مردے کو بہکا رہا ہے. پھر اسی برہان پور میں 4 لوگ مرے اور چاروں کی قبر میں ڈسٹرب کرنے بھی جا رہا ہے. بولو بھائی بات سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ انکار نہیں، مجھے بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سر اس پہ متفق ہے. لیکن یہی 10:10 پہ میرے مالیگاؤں میں بھی 6 مرے ہوئے ہیں، وہ وہاں بھی موجود ہے. پھر جو وہ سید نوری صاحب کہہ رہے ہیں نندربار میں بھی 2 مرے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت وہاں بھی موجود ہے. پھر فیاض بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے عملنیر میں بھی ایک گیا، وہ وہاں بھی موجود ہے. میں نے کہا ایک شیطان 10:10 کے اندر سب جگہ موجود، لیکن کسی بھی مولوی صاحب نے اس پہ مجھے مناظرے کا چیلنج نہیں کیا کہ یہ غلط ہے مناظرہ کرنے کا. نہیں مان رہے، سب مولانا مان رہے، سب مولوی صاحب مان رہے، اچھے برے سب مان رہے، 1857 کے بعد والے بھی مان رہے اور صفا کے چبوترے والے بھی مان رہے. میں نے کہا اب میں تمہیں کیا منواؤں، یہ میرا اللہ ہے. اللہ جب مردود کو اتنی طاقت دیتا ہے تو محبوب کو کتنی طاقت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. کوئی لڑائی جھگڑے کی 6 سال کی بات نہیں ہے، بات تو سچی سچی ہے. 2 اور 2 4 ہوتے، اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ ارے جب مردود کو اتنا دیا، جس کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا ہے، جب اس کو اتنی طاقت دی بے نیاز نے، تو جس پر درود بھیجتا ہے اس کو کتنی طاقت دی ہو. یہ تو نصیب کی بات ہے. کوئی محمود کے لیے مانتا ہے صرف، اور کوئی محبوب کے لیے بھی مانتا ہے. بات تو دیکھ، نصیب کی بات ہے. شیطان کے ہر جگہ جانے میں کسی کا اختلاف نہیں. نبی گئے تو جھگڑا شروع ہوا. میں نے کہا برادری تو بتانا، برادری ایسی کوئی بات نہ کیا کر، ایسی بات مت کرو. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، سکھ عیسائی سب مذہب کے لوگ رہتے ہیں. نبی کے بارے میں بک بک کرو گے تو لوگوں کو سن کر کے زبان ملے گی. جب تک اسی ملک ہندوستان میں نبی کے خلاف کوئی ملا نہیں بولتا تھا تو کسی پنڈت کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. مولویوں نے بولنا شروع کیا نا، بک بک کرنا شروع کیا تو اور لوگوں کے منہ میں زبان آئی. اس کا مطلب اگر گستاخی کا دروازہ بند کرنا ہے تو پہلے داڑھی والوں کو چپ کراؤ کہ ایسی بات نہ کیا کرو. اور نہ 1857 سے پہلے اس ملک میں کسی نے کہا تو بتاؤ. میرے بھائیوں یہ بات بڑی نازک ہے، کڑوی ہے، لیکن بات گھر جا کر سوچنا کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کلمہ پڑھ کے جو گستاخی کرے ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور کلمے کا انکار کر کے جو گستاخی کرے ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ، جو تجھے گالی دیتا ہے وہ باپ کا ہو نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ جب خون شریف ہوگا تو نہ کلمہ پڑھ کے توہین کرے گا، انکار کر کے توہین کرے گا. شریف خون توہین کرنے نہیں دیتا، اور بدبخت خون بعد اب رہنے نہیں دیتا. تو جو توہین کرتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ہماری اصل کیا ہے. جن کی اصل بے خطا ہے وہ نبی کو معصوم مانتے ہیں، اور جن کی اصل میں خطا ہے وہاں ان کو نبی عیبدار نظر آتے ہیں. لیکن عنوان بدل نہ جائے. عرض کیا کر رہا تھا، حضور تشریف لائے. غوث پاک نے یہ وضاحت نہیں کی خواب میں آئے کہ بیداری میں، صرف انہوں نے کہا میرے نانا آئے. کون آیا؟ نانا آئے. حضور کو نانا کا میرے جد آئے، کیونکہ حسنی بھی تھے اور حسینی بھی تھے، نجیب الطرفین سید تھے. اختلاف ہے آپ کے شجرے میں، لیکن میں کچھ نام پڑھتا ہوں. ایک آدھ نام کا لوگوں نے اختلاف کیا لیکن نام پڑھتا ہوں. حسنی کیسے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ہیں. سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے والد عبداللہ زاہد.
ان کے والد یحییٰ جیلی، ان کے والد سید موسیٰ الثانی، ان کے والد سید محمد، ان کے والد سید داؤد، ان کے والد ہے عبداللہ، ان کے والد ہے موسیٰ، ان کے والد ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا عبداللہ المحض، ان کے والد ہے حضرت سیدنا حسن المثنی، ان کے والد سیدنا امام حسن مجتبی، ان کے والد سیدنا مولا علی، وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے وہ شہزادی ہے محمد رسول اللہ کی۔ اس رشتے سے کہا میرے نانا تشریف لائے اور ساتھ میں میرے دادا علی مرتضیٰ بھی تھے۔ ہاں یہ غوث پاک ہے۔ اللہ اکبر، میں نے بات بہت بڑی کہی لیکن آپ نے اتنی زور سے آواز نہیں نکالی، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ برہانپور والوں میں تو تمہارے عشق غوث اعظم پہ سوچتا ہوں کہ آپ بولتے بھی اور چپ رہتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے مرشد کی بات کروں گا، آپ سنیں نہ سنیں، توجہ کریں نہ کریں، بغداد کی توجہ اس طرف ہو جائے بس میری تمنا یہ ہے۔ لیکن بات اتنی کہتا ہوں جب سرکاروں کا عنوان دیا کرو تو ذرا اچھے سے سننے کی سعادت حاصل کیا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، کہا میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آئے۔ علی کو سب دادا نہیں کہہ سکتے، سب کی اوقات نہیں ہے دادا کہنے، جن کو قدرت نے بنا کے بھیجا ہے بس وہی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ منصب مدرسے سے، خانقاہ سے، کوشش اور کاوش سے نہیں ملتی، قدرت ہی سی وہ سیادت کا تاج جس کے سر پہ سجا کر کے بھیجتی ہے، بس انہی کو دادا اور نانا کہنے کا شرف ملتا۔ ایک بادشاہ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہو لیا، اے سید تو فقیر ہے، میں تو بادشاہ ہے، کچھ نہیں کہا موسیٰ کاظم سرکار نے۔ جانتے تھے جن کی اوقات کم ہوتی ہے وہ کمی باتیں کرتے، ہلکی باتیں، اوقات کم ہوتی وہ ہلکی کمتر باتیں کرتے۔ امام موسیٰ کاظم جیسے سید کو کہا کہ میں بادشاہ ہوں تو فقیر ہے، امام موسیٰ کاظم نے کچھ نہیں کہا، مدینہ منورہ پہنچے، سنہری جالیوں کے پاس پہنچ کر کے امام موسیٰ کاظم نے کہا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا تمہیں سلام ہے۔ بادشاہ سے کہا اوقات ہے تو میری طرح سلام کر کے دکھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ارے تجھے اپنی بادشاہت پہ ناز ہے، بتا اس طرح سلام کر، اس طرح سلام کرنے کا حق صرف ہمارے محمد کو ہے اور کسی کو نہیں۔ بہرحال میرے دادا آئے، میرے نانا آئے، بیٹے عبد القادر، ہائے جس کو غلام کہتے وہ ناز کرے۔ علامہ جامی کہتے ہیں کاش، دیکھو لوگ کیسے ناز کرتے ہیں، توجہ ہے۔ علامہ جامی کہتے ہیں کاش نبی کی گلی میں رہنے والے کتے کا نام جامی ہوتا تو ایک بار اس کتے کو جامی کہہ کے پلاتے، اسی بہانے نبی کی زبان پر میرا نام آ جاتا۔ توجہ تو فرمائے نا، لوگ اس طرح ناز کرتے ہیں، لیکن جس کو نبی بیٹا کہہ کے بلائے۔ اسی لیے میرا امام جب بارگاہ رسالت میں گیا تو فتاوی رضوی اور ہدایت کے بخشش پر ناز نہ کیا بلکہ یوں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، وہ میرا غوث ہے اور آپ کا لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، کیا عرض کر رہا تھا، کہا بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے، تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کے سرکار یہاں تو بڑے بڑے خطیب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں، اور بڑے بڑے فصیحوں فصحا اور بلغا ہیں، بڑے فصیح ہیں یہ لوگ، اور حضور میں کیا خطاب کروں، میں کیا عرض کروں حضور، ان کے درمیان ان کی مسندیں سجی ہوئی ہیں۔ غوث پاک نے کہا ادھر آ، غوث پاک کو رسول اللہ نے کہا ادھر آ، اور بلا کر کے اپنا لعاب 7 مرتبہ لعاب سمجھتے تھوک شریف لعاب حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد مولا علی سے کہا تم بھی ڈالو، تو انہوں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک نے پوچھا دادا جان نانا نے تو 7 بار، آپ نے 6 بار کیوں؟ کہا بیٹا نانا نے تیرے 7 بار ڈالا نا تو برابری نہ ہو جائے، اس لیے 7 کا عدد میں نے پورا نہیں کیا، 1 قدم پیچھے ہی رہا۔ وہ تو بھائی ہو کر کے برابری نہیں کرتے، وہ بھائی ہو کر، ایک بات کہوں، جملہ اگر غلط ہو رہا تو علماء کی توجہ چاہتے اصلاح کریں گے، علی تھوکنے میں بھی برابری نہیں کرتے، اخی ہو کر، اور کیسا اخی
بھائی ہے. جس کو نبی نے بھائی کہا ہو وہ کبھی بھائی نہیں کہتا. اللہ اکبر. بلکہ لعاب گرانے میں یعنی تھوکنے میں بھی نبی کی برابری نہیں کی. یہ کون لوگ ہیں, رہتے کہاں ہیں جو کہتے نبی ہماری طرح ہے؟ یہ کہاں رہتے, کون لوگ ہیں, کس نشے میں مبتلا ہے نادان. علی کے مرتضیٰ کہتے ہیں 6 مرتبہ اس لیے ڈالا تاکہ 7 بار ڈالنے پر کسی کو برابری کا شبہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. بہرحال پھر غوث پاک کہتے بس یہ لعاب کی برکت تھی. جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے نا, مجھے واز آتی, یعنی واز کہنے کو دل, جیسے کہ میں نہ بولوں گا تو بے چین ہو جاؤں, تو میں نے بولنا شروع کیا. ابتدا میں چند لوگ تھے, بڑھتے گئے حتیٰ کہ مدرسے سے جامع مسجد, جامع مسجد سے عیدگاہ, ایک وقت میں 70 ہزار لوگ موجود رہتے تھے. اور یہ لعاب مصطفیٰ اور لعاب علی مرتضیٰ کی تاثیر تھی. 70 ہزار کا مجمع ہوتا, پہلا بیٹھنے والا جیسے سنتا آخری والا بھی ویسے ہی سنا کرتا. 400 لوگ قلم اور دوات لے کر کے بیٹھے رہتے, غوث پاک کا خطاب لکھتے رہتے. 400 لوگ لکھتے. اور کون کون آتا پتہ ہے, بڑے بڑے علماء محدثین. بلکہ ایک مرتبہ تو بیٹھے واز کرے تھے, کہا او اسرائیلی ذرا نیچے تشریف لائیے, محمدی کا بیان سنتے جائیے. تو کسی نے کہا کس سے خطاب ہو رہا تھا, کہا خضر اڑتے ہوئے جا رہے تھے, تو ہم نے کہا ذرا آپ بھی تشریف لائیے اور ہماری سنتے جائیے. خضر بھی تشریف لاتے تھے, جنات بھی آتے تھے. ایک صاحب نے جنات کا عمل کیا, بلایا نہیں آئے, دیر ہو گئی, دیر کے بعد آئے, پوچھا تاخیر کیوں ہوئی. وہ کہنے لگے اس وقت نہ بلایا کرنا, ہم آئیں گے نہیں ورنہ. کا وجہ کہ اس وقت غوث پاک کا خطاب ہوتا ہے, ہم سب ان کو سننے کے لیے جاتے ہیں. کیا تم جنات بھی جاتے ہو؟ کہ انسانوں سے بڑا جنات کا مجمع ہوتا ہے, کیونکہ وہ غوث الثقلین ہے. انسانوں کے بھی غوث ہے اور جناتوں کے بھی غوث. اور اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 70,000 کا مجمع, اور جو آتا توبہ کر کے جاتا, بدل کے جاتا, انقلاب آتا. کتنا انقلاب آیا پتہ ہے غوث پاک کے خطاب سے. جو لوگ میں نے پیش کیا نا آپ کے سامنے, سب کی محفلیں سنی ہو گئی, سب سناٹا. اب کسی کے کوئی نہیں جاتا تھا, سب غوث پاک کے ہاتھ, سب محفلیں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ محلے کا کارپوریٹر بھی گڑبڑ کرے نا تو اس کے خلاف کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتے. وجہ بتاؤں آپ کو, کیونکہ ہم نے رزاق بندوں کو سمجھ لیا ہے. بولتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ضرور ہیں. اللہ ماشاءاللہ, سب کی بات نہیں ہے. محلے کا کارپوریٹر بھی گئے نہیں بولیں گے, وہ گٹر کا پیسہ کھا جائے, سڑک کا پیسہ کھا, سب کچھ کر جائے, کوئی بولنے کیوں, کون دشمنی لے گا بھائی. اچھی بات ہے. یہ غوث پاک ہے, غوث پاک. وقت کے بادشاہ کے خلاف منبر پہ کہتے تھے سیدھے رہے, انداز تھا, او بادشاہ سیدھے رہے ورنہ او کھجور کے درخت تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا. غوث پاک فرما, غوث پاک کا انداز یہ تھا. غوث پاک کا انقلاب جو آیا ہے, پھر شراب پینے والے عشق مصطفیٰ کا شربت پینے لگے. بھائیوں, امر بالمعروف کرنا آسان ہے. امر بالمعروف کا مطلب نیکی کا حکم دینا, اور نہیں یعنی منکر یعنی برائی سے روکنا, یہ بہت مشکل ہے. میٹھی میٹھی باتوں پر تو لوگ پیسے اڑاتے ہیں, لیکن جب حق بولو تو بولا اس کو کیوں بلایا تھا. اللہ اکبر. مگر یاد رکھنا جب تک حق بولو گے نہیں اس وقت تک حق تک پہنچ نہیں سکتے. یہ میٹھی میٹھی باتیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. اگر نبی کے وفادار ہو تو نبی نے کہا من احب للہ وابغض للہ, اللہ کے لیے محبت بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے دشمنی بھی ہونی چاہیے. یہ میٹھا میٹھا ہم کڑوا کڑوا تو ہم کیوں نہیں, لوگ اچھا لوگوں کی ذہنیت بنا دیے, ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے. پھر یہ لا الہ الا اللہ کیا, یہ تو بتا. ہم مکے کے گنڈے تو یہی فلسفہ لے کر آئے تھے نا, آپ دین کی خوب تبلیغ کیجئے, لا الہ الا اللہ مت کہیے, یعنی ہمارے خداؤں کے خلاف مت کہیے. یہ تو لائے تھے نا, فلسفہ لے کر آئے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو خوب بولنا چھوڑ دو,
آپ اپنا کام کرو. کہا یہ نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ تو بولا جائے, بلکہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوگا. یہ جو تمہاری سوچ بنی, ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے, یہ زنانہ تبلیغ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں بولنا پڑے گا. تولّا بے تبرّا نیست ممکن, تولّا, یہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں مکتوبات میں, تولّا بے تبرّا نیست ممکن, محبت نفرت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. جس محبوب سے محبت کرتے ہو, جب تک ان کے دشمنوں سے دور نہیں ہو جاؤ گے, محبت کی کبھی ہوا نہ پاؤ گے. کون سی بات ہے بھائیو, 11ویں بھی ہڑپ کر رہے ہو, اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو 11ویں کی شرک کہتے ہیں, امام نماز میں کھڑے بھی ہو. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا دین ہے؟ اگر برا لگے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے تیار, لیکن آپ سے کہتا ہوں ذرا بات سمجھو تو صحیح. میں لوگوں کو برہانپور والوں, یہ تیتر بٹر آپ نے آدھا آدھا بہت کیا. ایک بات کہوں, نہیں ہم کسی کے, میں کہتا ہوں تیری میری امی کو کوئی گالی دے, بول اس کے پیچھے نماز پڑھے گا میرے بھائی؟ یہ جو بھولی بھالی صورتوں والے نا جن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو, انہوں نے نبی کی امی کو گالی دی ہے, ذمہ داری میری ہے. اور سب سے گندی گالی, سب سے گندی گالی بتاؤ, گندی گالی کوئی ماں کی گالی دے, بہن کی گالی دے, کسی کی گالی دے, یہ گالی چھوٹی ہے. سب سے بڑی گالی ہے کافر. کافر سے بڑی گالی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. ہوئی پیدا نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. کافر اتنی بری گالی ہے کہ کافر بھی آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں کافر نہ کہا کرو. دیکھ رہے وہ کہتے ہیں, یہ لوگ کافر کافر کیوں کہتے ہیں ہمیں کافر. اور یہ کافر کی گالی کس کو دی گئی؟ فتاوی رشیدیہ میں رسول اللہ کی امی اور ابا کو دی گئی. کہا کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے. آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے. یہ کہتا ہوں خطابت اسی کو کہتے ہیں. ہم جو ہے وہ مجمع دیکھ کر بات نہیں. واللہ پوری زندگی کوئی مرید نہ ہو, خوش رہے نہ ہو, ہمیں ضرورت نہیں ہے, کوئی ہمیں نہ بلائے, ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ تقریر کی کثرت کی بنیاد پہ جنت نہیں ملے گی, نہ مریدوں کی کثرت کی بنیاد پہ جنت ملے گی, نہ نسب کی بنیاد پر, نہ حسب کی بنیاد پہ جنت ملے گی. جنت صرف نبی کی وفاداری کی بنیاد پہ ملے گی. بس اگر حبشہ کا بلال وفادار ہے تو جنت میں جا رہا ہے, اور عرب کا غدار ہے ابو جہل تو جہنم کا ٹکڑا بن رہا ہے. بات نبی کی وفا کی بنیاد پر جنت ہے. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اللہ کے بندو یاد رکھو, امر بالمعروف آسان ہے, تو یاد رکھنا یہ جو بات جو تم پہاڑا پڑھ رہے ہو, ہم کسی کے خلاف نہیں کہتے. ایک بات کہوں, جو لوگ کہتے ہیں ہم کسی کے خلاف, ان کے خلاف ایک جملہ کہہ کے دیکھیے, زندگی بھر آپ کو معاف نہ کریں گے. اپنے آپ کو وہ بت بنایا کہ تیری توہین برداشت نہیں, اپنے آپ کو وہ بت بنایا کہ تیری توہین برداشت نہیں, اور رسول اللہ کی توہین والوں کو تو ہضم کرتا جا رہا ہے. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے. اللہ کے بندو آؤ, تو بات دور نکل گئی. میں غوث پاک کی خطابت کا ذکر کر رہا تھا, میں کدھر اپنی خطابت کے چکر میں گم ہو گیا. توبہ توبہ استغفر. غوث پاک مرشد کی خطابت, اللہ اکبر. فرماتے تھے بادشاہ کو, اور ایک بات کہوں, باعمل آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو بھی چیلنج کرے, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا. وجہ بتاؤں, جو اللہ کے لیے کہتا ہے پھر اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے. ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کے سامنے, برا مت ماننا, کسی کو ٹارگیٹ کر کے, اللہ کی قسم نہیں, ٹارگیٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا, بلکہ ہم لوگ اس لیے ڈرتے نا کہ آنے سے پہلے کہتے کتنا دو گے, تو جو اپنی تقریر کرنے سے پہلے بیچ چکا ہو, اللہ اس مقرر کی کیا حفاظت کرے گا؟ تقریر بیچنے والوں, جس کی تقریر خود ہی بک گئی ہو, چھپے ہوئے گاندھی پر, سوچے تو صحیح, نوٹوں پر جس کی تقریر بک گئی ہو. یہ بات یاد رکھنا, بکی ہوئی چیز کو پھر اس سے کوئی خریدے گا؟ ایک بار بیچ دیا کسٹمر کو, دوسرا آدمی خریدے گا اس سے؟ جب بکی ہوئی چیز کو تو نہیں خریدتا تو بکی ہوئی چیز کو اللہ کیسے خریدے گا؟ اللہ تو اسی کو خریدتا ہے نا جو بکا ہوا نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
جان بھی اللہ نے خریدی ہے اور مال بھی اللہ نے خریدا ہے. ان کا مومنوں کا مومنین کی جان مال اللہ نے خرید لیا ہے. اللہ اکبر. اور کس کے ذریعے خریدا ہے؟ بازار مصطفیٰ میں. خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے. بازار مصر سے تڑپا دیا کسی نے. مدینے کے ذکر سے آزاد ہو گیا ہو تو عالم کی فکر سے. اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. بے فکر ہو گیا. غوث پاک بہت چیلنج کرتے تھے, بڑے بڑوں کو ڈانٹ دیتے تھے. اور اگر کوئی نذرانہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پتہ ہے, ڈرا دھمکا کر کے اگر آدمی کنٹرول میں نہیں آئے تو دوسرا پتا پھینکتے ہیں مالدار لوگ, نذرانہ. یہ نذرانہ بڑا خطرناک ہے. سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے سب کا نذرانہ مت لیا کرو, سب کے تحفے مت لیا کرو, کیونکہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں. ایک مرتبہ بادشاہ آ گیا نذرانہ لے کے. کون ہے بادشاہ؟ میرے بھائیوں, بادشاہ جس کی خانقاہ تک آیا وہ میرا غوث شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اور کیا لے کر آیا؟ نذرانہ لے کر آیا. غوث پاک نے کہا لے جا, میں نہیں لیتا تیرا نذرانہ. اس نے کہا سرکار لے لینا نذرانہ, لے لیجیے, نذرانہ قبول کر لے. دو تھیلی اٹھائی اور پکڑ کے نچوڑا. حیدر کرار کے بیٹے کی طاقت کیا تھی, تھیلی درہموں کی پکڑ کے نچوڑا تو خون نکلنے لگا. اور اس کے بعد بادشاہ کو کہا ظالم, میں تیری جنت چاہتا ہوں, تو میری جہنم چاہتا ہے. اگر نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو اس کو اتنا نچوڑتا کہ اس میں تیرا محل ڈوب جاتا. لوگوں کا خون نچوڑ کے لاتا ہے اور مجھے پیش کرتا ہے, لے جا تیرا نذرانہ. نہیں قبول فرمایا, نہیں قبول کیا تو سٹے والا بھی آ رہا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے. یہ دین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. کیا ہو گیا بھائیوں؟ نہیں, اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. آج ہماری دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ہم سب کا لے رہے ہیں, سب کا. ہم سب کا لینے والے لوگ نہیں ہیں, سب کا لینے والے لوگ ہم نہیں ہیں. صدیق اکبر لائے پورا مال, حضور نے قبول کیا. دوسرے صاحب لائے, کہا اجازت نہیں ہے تجھے پورا دینے, کیونکہ جو یقین ابو بکر کا ہے وہ تیرا نہیں, لے جا. سب کو بھی پورا لانے کی اجازت نہیں تھی, سب پورا نہیں لا سکتے تھے. جو پورا پورا تھا, جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک عشق میں پورا تھا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی ادھورا تھا, واللہ مفہوم مخالف مراد نہ لینا. پورا پورا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرمایا سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور اکیلے ابو بکر کا ایک پلڑے میں رکھو تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. ارے سب کا عشق ایک پلڑے میں اور عشق ابو بکر ایک پلڑے میں, سب پر ابو بکر کا عشق بھاری ہو جائے گا. اس ایک پلڑے میں ہے کون کون؟ اویس کرنی کا عشق بھی اسی میں, بلال حبشی کا عشق بھی اسی میں, صہیب رومی کا عشق بھی اسی میں. سوچو تو صحیح, اتنے بڑے بڑے پلڑے میں ہے, اکیلا صدیق کے بڑے پلڑے میں ہے, تو ان کی شان کا عالم کیا ہے. اسی لیے تو کہ چوچے مقدسہ سے آواز آئی مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. ہاں, کچھ بیٹکیوں کو زکام ہے, وہ کہتے ہیں کہ سید صدیق اکبر کی تعریف نہیں کرتے. میں کہا تیرے تجھے دیکھ کے کیوں کریں گے, تجھے دیکھ کے کیوں؟ ہم جب کرنا چاہتے ہیں بے جھڑک کرتے ہیں, ہم مجمع دیکھ کے نہیں کرتے, ضرورت کے تحت نہیں کرتے, ہم عبادت کے طور پہ کرتے ہیں صحابہ کا ذکر. اور جو سید کہہ رہا ہے تو کتنے بے باکی انداز میں کہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے, حسنی حسینی صحیح النسب اعلی حسب. حضور محدث اعظم کے چوشوی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کیا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. بات دور نکلی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی جب واس کہنے لگے 70 ہزار کا مجمع. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, حضور بھی ساتھ میں, بلکہ حضور کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہے. سرکار نے کہا موسیٰ تمہاری امت میں کوئی ایسا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا یا رسول اللہ میری امت میں تو کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن کسی امت میں ایسا نہیں, اس لیے یہ تو آپ ہی کی امت میں. یہ غوث پاک کی شان ہے بھائیوں.
یہ غوث اعظم کی شان ہے. آئیے پھر اس خطاب کا اثر کیا ہوا, انقلاب آیا. یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو بیت المقدس سے بہت پیار کرتے ہیں ان بھائیوں سے ایک بات کہتا ہوں, پہلی مرتبہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جس نے ٹیم تیار کی, توجہ ہے, پہلی بار بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جس نے ٹیم تیار کی اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حضور کے غلاموں نے پہلی بار بیت المقدس فتح کیا, اور جب بعد میں بیت المقدس پر حملہ ہوا تو دوسری مرتبہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جس نے ٹیم تیار کی اس خطیب کو, اس مفکر کو, اس داعیہ الی الحق کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانا جاتا ہے. بلکہ ایک بات کہہ دوں, جس نے پہلی بار بیت المقدس فتح کیا وہ مرید تھا محمد الرسول اللہ کا, اس اعتبار سے کہ ان کے عاشق تھے, صحابی تھے. جس نے پہلی بار بیت المقدس فتح کیا وہ مرید تھا رسول اللہ کا, اور جس نے دوسری بار بیت المقدس فتح کیا وہ مرید تھا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا. اسی کو دنیا صلاح الدین ایوبی کہتی ہے. ہماری جماعت کے عظیم عالم علامہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, جب صلاح الدین ایوبی کے ابا ان کو لے کر کے گئے بچپنے میں, کہا حضور اس کو مرید کر لو, مرید کر لو. اسی لیے کہتا ہوں قادریوں سے نہ ٹکرانا, آج تک کبھی کوئی قادریوں سے جیت نہ سکا. اللہ اکبر کہتے ہیں علامہ خیر ہے, اے غوث وہ تیرا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. ان کا مارا چین سے نہیں سو سکتا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کو یہ فقیر لوگ کیا کرتے ہیں, فقیر لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. صلاح الدین ایوبی مرید ہونے کے لیے آئے, مرید کیا, مرید کرنے کے بعد کا حضور دعا کر دو. ہمیشہ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کی جاتی ہے. غوث پاک, غوث پاک, سب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کی, کسی کی پیٹھ میں ہاتھ رکھ کے کی, صلاح الدین کے گلے پہ ہاتھ رکھے. صلاح الدین کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی, بیت المقدس فتح ہو گیا. لوگوں نے کہا تو کتنی بڑی بڑی جنگوں میں گھسا ہے پھر بھی بچ کے آیا ہے. مسکرا کے کہتا ہے جس کی گردن پر شیخ عبد القادر کا ہاتھ, میرے مرشد کا ہاتھ جس کی یہ غوث پاک ہے بھائی, واہ واہ, یہ غوث پاک ہے بیت المقدس کا. اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے 80% صلاح الدین کی فوج میں جتنے لوگ تھے وہ حضور غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا تو مریدوں کے مرید تھے. یہ ٹیم تیار کی آپ نے, یہ بزرگوں کا طریقہ, یہ انقلابی لوگ ہیں. اسی لیے ایک بات آپ سے کہوں معذرت کے ساتھ, لوگ چاہتے ہیں مقرر تو تیار ہو, مناظر تو تیار ہو, قلمکار تو تیار ہو, لیکن لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اہل دل فقیر بھی تیار ہو, کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ اہل دل فقیر لوگ جب تیار ہوں گے یہ انقلابی لوگ انقلاب پیدا کریں. انقلاب کی بات تو بہرحال اب اتنی شہرت ملے کسی کو, بات سمیٹنے لگا, اتنی شہرت ملے کسی کو اور کسی کے پیٹ میں درد نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں. ہر نعمت پانے والے سے حسد کیا جاتا ہے. پروپیگنڈا ہو گیا غوث پاک کے خلاف, محفلیں سونی ہو گئی تو ان کو کیا آتا ہے, ان کو کیا آتا ہے, ان کو کیا آتا ہے, یہ ہو گیا, ان کو کیا آتا ہے. ہمارے صوفیوں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں ان کو کیا آتا ہے, اور تمہیں کیا آتا ہے. کبھی بیٹھنا کسی سچے صوفی کے پاس, تو نے قبرستان میں بیٹھے بھنگ پیتے ہوئے بہت سے صوفی دیکھے ہوں گے, ذرا سچے صوفی کے پاس بیٹھ. اور سچا صوفی جو کیس دیا نا تو آج تک لوگ اس کی تشریح نہیں کر پائے. وہ سچا صوفی کہتا ہے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. وہ سچا صوفی کہتا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر ہے وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. ایک سچا صوفی محدث اعظم کے چوچوی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں پردہ کیجئے جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. توجہ کریں, یہ صوفیوں کی بولی, جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے, مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. کہا گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی, ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے. آپ کے یہاں بھی بہت سے صوفیہ سو رہے ہیں. ماضی قریب کا صوفی جسے دنیا پیر عبد الغفور کہتی, آپ جانتے تحسیر الطبع, تحسیر الطبع کا مصنف جس کی تحسیر الطبع مصر میں پڑھائی جاتی ہے, اس کا مصنف سرکار برہان پور کا مرید تھا. آپ نے اپنے بزرگوں کو جانا ہی نہیں, آپ تو سب کو ناپتے تولتے رہے. یہ تحسیر الطبع فی اجراء السبع جو یہ کتاب ہے
یہ جو تجوید کے حوالے سے معرفت التجوید و مفید الاطفال اتنی سی کتاب ہے. مہاراشٹر میں سب سے پہلے اتنی ضخیم کتاب جس نے لکھا نا وہ مالیگاؤں کا مصنف حضور سرکار برحان پور کا مرید. آپ کیا یہ فقیر لوگ، یہ صوفی لوگ ہیں، یہ خود سورج کی طرح چھپتے ہیں تو لوگ تارے کی طرح چمکتے ہیں. یہ ہے اپنے بزرگوں کو پہچانو. بہت سے بزرگ ہیں یہاں آپ کی زمین پر، ایک ایک کا نام لو تو کیا، لیکن بہرحال میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ لوگوں نے ان کو کیا آتا ہے، لیکن ان کو کیا آتا ہے، کبھی کبھی پروپیگنڈے کا شکار کچھ اصلی لوگ بھی ہو جاتے ہیں. وہ تو بدماش قسم کے لوگ تو وہ کیا آتے پروپیگنڈا کرتے ہی رہے، لیکن یہ بات پہنچتے پہنچتے علامہ امام ابن الجوزی کے کان تک پہنچی تو انہوں نے بھی کہا ان کو کیا آتا ہے. ان کے پاس ایک قادری غوث پاک کا مرید پڑھنے آتا تھا، سبق پورا ہوا، پھر کہا ان کو کیا آتا ہے. اتنے لوگ بیوقوف ہے، زبردستی بھیڑ کرنے جاتے ہیں، ان کو کیا آتا ہے. ایک دن قادری، اپنے الفاظ کے جامع میں پورا واقعہ پیش کروں، ایک دن وہ قادری مرید نے کہا حضرت بڑی معذرت کے ساتھ، انہیں پتا ہے کہ میں آپ کے پاس پڑھنے آتا ہوں لیکن وہ کبھی آپ کی برائی نہیں کرتے، اور آپ جب دیکھو جب ان کے بارے میں برا کہتے ہو. حالانکہ ابن الجوزی جو تھے وہ سخت آدمی تھے لیکن حاسد نہیں تھے. آدمی سخت تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، پوری زندگی پڑھنے لکھنے میں گزار دی، اور بڑے کیا کہیں گے اس کو، بے ادبی نہ ہو جائے، محدثین پر جرا کرنے کے معاملے میں بڑے بے مروت، کسی کی مروت نہیں کی. اسی لیے جب آپ کی روایت کردہ یا آپ کی لکھی ہوئی حدیث آتی ہے تو خطبہ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ بہت چھن کرائی ہے، اسی لیے اس کو جو ہے بیان کر دیا جائے. بہرحال تو امام ابن الجوزی نے جب یہ بات سنی کہ ان کا شاگرد کرے وہ آپ کے خلاف کرے. ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی نشانی ہے وہ دین کے لیے لڑتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے. ہاں آج ہم دین کے لیے نہیں لڑتے، آج اپنی ذات کے لیے لڑتے، اور ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. ہاں اپنی ذات کے لیے معاف کرتے. غوث پاک کی توجہ ہی نہیں تھی اس طرف، اپنے کام میں لگے تھے، بڑے مصروف آدمی تھے، چاروں مسلک پر فتویٰ دیتے تھے. غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے، مفسر، محدث، امام. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے یہ بات لکھی جو میں پیش کر رہا ہوں ملا علی قاری کے بارے سے. ملا علی قاری بھی کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، بخاری کے شارح ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی کوئی، بلکہ یہ جو ملا ہے نا، ملا آج کل یہ مذاق بنا دیا لوگوں نے، لیکن ملا ایک وقت میں عظیم اصطلاح تھی. جو بہت بڑا بے مثال عالم ہوتا اس کو ملا کہا جاتا، ملا سب کو نہیں کہا جاتا. لیکن کیا کریں، ساری اصطلاحات تبدیل کی لوگوں، جیسے لوگوں نے کتنی شرارت کی ہے، اصطلاحات بدلی، بڑی بڑی اسلامی ڈگریوں کو گالی بنا دی. آپ کو بتاؤں ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، جیسے آج کل حجامت کرنے والوں کو لوگ خلیفہ کہتے ہیں، پتہ ہے یہ رافضیوں کی شرارت ہے. ہم خلفائے راشدین کو خلیفہ کہتے ہیں نا، ان کی بے ادبی کے لیے ان حجاموں کو انہوں نے خلیفہ کہنا شروع کیا. لاشعوری میں ہم کہنے کہ ہم نے کبھی دین پڑھا ہی نہیں، دین سمجھا ہی نہیں، ختنہ کرنے والوں کو لوگ خلیفہ کہتے ہیں، وجہ خلفائے راشدین کی توہین. یہ بدماشیاں کی گئی، اصطلاحات پر کو بدلنے کی کوشش کی گئی. آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے اکثر ایک وقت تھا اونچی ٹوپی سلسلے ابو العلیہ کے اہل اللہ لگایا کرتے تھے. آج ہوٹلوں کے اندر جو پچیری کرتے ہیں ان کو وہ اونچی ٹوپی سر پہ رکھوائی جاتی. کیوں؟ بے عزتی. دیکھیں امامہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اہل عرب کا تاج ہے. عام طور پر شادیوں میں جائیں گے تو لوگ جو ویٹر ہوں گے وہ امامے پر آپ کو نظر آئیں گے. کیوں؟ تاکہ آپ کے اسلامی لباس کو، کلچر کو، تہذیب کو ایسا حقیر بنا کے پیش کیا جائے کہ لوگ اس میں شرمائے کہ یار ہمیں بھی کہ ان میں نہ گنا جائے. یہ حالات ہے میرے بھائیوں، حالات. ہمیں بہت سے چیلنجز ہیں، ہم تو بس یوں ہی الجھے. ہمیں تو موبائل کے سوا کچھ آتا ہی نہیں، فیس بک کے سوا میں کچھ آتا نہیں. اس کے اوٹے پہ بیٹھ، اس کے اوٹے پہ بیٹھ، اس کے دروازے پہ بیٹھ اور موبائل چلا، بس موبائل چلانے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. جس قوم کے ہاتھ میں کتابیں تھی آج اس قوم کے ہاتھ میں صرف موبائل ایک کھلونے کی شکل. اگر موبائل کام کے لیے لیتے تو میں تمہیں سلام کرتا، لیکن تم نے موبائل کھیل کے لیے. فیس بک پہ کیا دیکھ رہے ہو تم جانتے ہو، واٹس ایپ پہ کیا کر رہے ہو تم جانتے ہو، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہو تم جانتے ہو، سب تم جانتے ہو.
जितना खर्चा तुम मोबाइल पे करते हो वक्त, उसमें कितना कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं। इधर बैठ उधर बैठ, होटलों पे बैठ, 2-2 घंटा बैठ। मालेगांव और बुरहानपुर का माहौल कुछ जो वो दूर नहीं है। आप और हमारे यहाँ की तहजीब, बोल चाल, बल्कि सनत भी और सब कुछ बहुत करीब करीब है। जैसे हमारे यहाँ भी है ना, एक चाय पिएगा 2 घंटा बैठेगा, वैसे आपके यहाँ भी रिकामे लोग बहुत है, बेकाम के लोग बहुत है। कारोबार हंसने की बात नहीं, कारोबार पे तवज्जो नहीं है। लड़के अपने माँ बाप पे बोझ बने हुए, कमाते नहीं है, खुद नहीं कमाते, खुद काम धंधा नहीं करते, माँ बाप पे बोझ बने। इसीलिए किसी की माँ तराशन चला रही है, किसी की बहन बर्तन धोने जा रही है, किसी की बहन झाड़ू देने जा रही है। ये मुसलमान है? तुम्हें गैरत में चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। मोमिन वो होता है जो बोझ नहीं बनता, बोझ उठाता है। बोझ मत बनो, बोझ उठाने वाले बनो। आप क्या समझते हो, कमाओगे लोगों का बोझ उठाओगे? करोड़पति बाप के बेटे हो, तुम्हारे बाप को दौलत की जरूरत नहीं, तुम्हारी गली के यतीमों को तो दौलत की जरूरत है, तुम उनके लिए तो कमा सकते हो। बेवाओं को तो दौलत की जरूरत है, तुम उनके लिए तो कमा सकते हो। मगर नहीं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, वक्त को बर्बाद मत करो, इल्म हासिल करो, दौलत हासिल करो हलाल जरिए से, लोगों का बोझ उठाने वाले बनो। अल्लाह को पसंद है वो लोग। बहरहाल इब्नुल जौजी तक बात पहुंची, उन्होंने कहा उन्हें क्या आता है? तो कहा कि हजरत आपके बारे में वैसा कुछ नहीं कहते। एक काम करें, आपने कभी उनको सुना है क्या? उनका खिताब कभी सुना? का नहीं सुना। एक बार चलिए, एक बात से मेरे साथ चलिए, बैठ के सुनिए। इब्नुल जौजी जैसा इमाम गौस पाक जैसे सूफी के खिताब में जाए, और फिर जाहिर सी बात है जो इतना बोलता हो वो कहीं सुनने जाएगा तो लोग कहेंगे ना हजरत इधर किधर, आप किधर, आप किधर, आप कितनों को जवाब देगा। इब्नुल जौजी गए, अपने अंदाज में कह रहा हूं, अल्फाज के जामे में सिर्फ समझाने के लिए, सर पे चादर डाली और चेहरा छुपा लिया और जाकर गौस पाक की महफिल में बैठ गए। बैठे, 70,000 का मजमा है, 70,000 का मजमा, इब्नुल जौजी बैठे हुए, लेकिन पहले से उन्वान सेट नहीं। अभी जैसे हमारा उन्वान सेट था पहले से, सब पोस्टर पे छपा, जश्न गौसुल वरा, तो अवाम खवास सबको पता है कि आएगा तो क्या बोलेगा, गौस पाक भी बोलेगा, यही होगा। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। उन्वान सेट रहते हैं, उन्वान सेट रहते, फिर भी मुकर्रिर बेचारा कभी कभी सेट नहीं रहता। उन्वान कुछ रहता है, वो कुछ का कुछ बोल, जो याद करके आया वही बोलता है। 50 बार सुने, पक गए, सुन करके थक गए, पक गए, कुछ हो वो अपनी बोलेगा, उसको जो याद है वही बोलेगा। गौस पाक ऐसे मुकर्रिर नहीं थे। पता है क्या? आओ मेरा मुर्शिद गौस पाक, कैसा खतीब, कारी को फरमाते थे किरत कर, कारी के अपने मूड पे जो आयत तिलावत की, गौस पाक उसी की तफसीर बयान करते। कारी ने आयत पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी, गौस पाक मिंबर पर आए, आने के बाद बैठे, उस आयत का तर्जुमा बयान किया, एक तफसीर बयान की। जब कोई अच्छा पॉइंट आता है, आप किसी को साथ में लेकर आते हैं तो देखते हैं ना यार मेरा दोस्त साथ में आया है, और अगर दूसरे ग्रुप से आया है तो ज्यादा देखते हैं कि मुतासिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो कादरी साहब देखने लगे इब्नुल जौजी को, तो इब्नुल जौजी छोटा मोटा आदमी, पूरी जिंदगी इल्म पढ़ने पढ़ाने में गुजार दिया, तफासिर उनकी किताबें सैकड़ों की तादाद में है। लकड़ियां, कलम की लकड़ी लिखते वक्त इतनी काटी कि उसी काटे हुए लकड़ी के जो कतरन थी ना, उससे उनके विसाल के बाद पानी गर्म किया गया, और उसके बाद पानी गर्म होने के बाद भी लकड़ियां बच गई। इतना लिखा उस शख्स ने, इतना लिखा। ऐसा आदमी, भाइयों, पब्लिक से खराज लेना आसान है। साउथ अफ्रीका पहुंचकर अगर कोई किसी को कह दे कि कितने खूबसूरत है, तो मेरे नजदीक कोई कमाल नहीं है। मिस्र में जाके मनवा कि मैं भी खूबसूरत है, वहां तो सबके सब बेचारे सियाह चेहरे वाले हैं, सफेद दिल वाले। एक बात बताऊं आप, कुछ लोग कहते हैं फला साहब बहुत अच्छे, फला साहब बहुत अच्छे, तो कोई कहते हैं भाइयों, हुस्न वाले जिसको पसंद करें उसकी बात है, इल्म वाले जिसको तमगा दे इल्म की दुनिया में उसकी बात है, ये बात है। लेकिन इब्नुल जौजी जैसा गौस पाक के मुरीद ने देखा, बड़े फख्र से, देखो खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, इल्म आता है ना तो कुछ ये भी आता है। हाँ, जहां ये नहीं आता है वहां विलायत आती है। हाँ, तो बहुत इल्म वाले अकड़े हैं तो उखड़े हैं। वो इल्म वाला ना था, मेरे इमामुल मुतकल्लिमीन लिखते हैं तफसीर अलम नशरा में, मुअल्लिमुल मलाइका था वो,
فرشتوں کا استاد تھا، اکھڑا اکڑا اکھڑا، واستکبر وکان من الکافرین، جس کے دل میں یار بس جائے وہ لوگ نہیں اکڑا کرتے۔ بھائیو 4 مسئلے بھی لڑکوں کو پتا چل جائے تو ہم سے کہتے ہیں ہم نے فیس بک پہ پڑھا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی پہلے وہ بتائے گا کہ مجھے بھی معلوم ہے، یہ یاد رکھ۔ علم آتا ہے تو آدمی دکھاتا ہے، حسن آتا ہے تو دکھاتا ہے، دولت آتی ہے تو دکھاتا ہے، عبادت آتی ہے تو دکھاتا ہے، یہ سب چیزیں لوگ دکھاتے ہیں، جو نہیں دکھاتے وہی اہل اللہ ہوتے ہیں۔ دیکھا ابن الجوزی نے بڑے فخر سے کہا، جانتا ہوں کوئی نئی بات، یعنی انہوں نے نہیں کہا لیکن سر ہلا کے، یعنی جانتا ہوں کوئی نئی بات نہیں کی تیرے پیر نے۔ دوسری تفسیر بیان کی مرشد نے، پھر دیکھا جانتا ہوں، تیسری تفسیر بیان کی، پھر سر ہلایا جانتا ہوں۔ ایسے کرتے کرتے تقریباً انہوں نے 7 تفسیر بیان کی، 7 بیان کرنے کے بعد اور ایک روایت میں 11 بیان کی، اس پر ابن الجوزی سر ہلاتے رہے، لیکن 8ویں یا 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں پھر ابن الجوزی کی گردن نہیں ہلی، بلکہ جامد و ساکت ہو گئے، کیونکہ اب ابن الجوزی کا علم کام نہیں کر رہا تھا، جہاں شیخ عبد القادر کے علم کا پرندہ پرواز کرتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں 21 تفسیر بیان کی، اور بعض لوگوں نے کہا 40 بیان کی، 21 ہو یا 40 ہو، لیکن ابن الجوزی تو رک گئے تھے۔ لیکن 40 یا 21 تفسیر کے بعد پھر میرے غوث نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، ارے اب قال کو چھوڑو، یعنی جو علم ظاہر ہے اس کو چھوڑو، قال کو چھوڑو، قال کی طرف آؤ۔ جب یہ فرمایا پورے مجمع پر جذب طاری ہو گیا، مشق کی کیفیت طاری ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی اپنا سر دھل رہا ہے، مجمع میں ہنگامہ ہے۔ وہ قادری ڈھونڈنے لگا ابن الجوزی کدھر ہے، تو دیکھا غوث پاک کا قدم پکڑ کر کہہ رہے ہیں، اب تک غلط فہمی میں تھا، خدا نے تم لوگوں کو جو عطا کیا ہے وہ تمہارا ہی حصہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ ایسے خطیب ہے غوث اعظم۔ اب ان کا ایک خطاب پیش کر دوں، ایک خطاب پیش کر دوں، ان کا ایک خطاب پیش عرض کروں، سننا چاہتے ہیں؟ ان کے خطاب میں سے ایک خطاب ہے، اس کو سن لیں۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں سب کے سامنے اگر تو گناہ نہیں کرتا اور تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو تو زندیق ہے، زندیق۔ کیوں؟ سب کے سامنے تو گناہ اس لیے نہیں کرتا، میاں دیکھ رہے ہیں، علامہ دیکھ رہے ہیں، سعید صاحب دیکھ رہے ہیں، سید صاحب دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب، اس لیے ان کے موجودگی میں تو بڑا لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا کہ لوگ مجھے بے ادب نہ کہیں۔ بولو سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور تنہائی میں زنا کر رہا ہے، سب کے سامنے منہ میں بڑا لقمہ نہیں ڈال رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور تنہائی میں تو سب کے سامنے تو نے کیوں یہ نوٹنکی کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے، اور اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگوں سے زیادہ اللہ کی عزت نہ کرے، توجہ ہے؟ بولو ہم اور آپ فلائٹ میں ملیں گے، ایسی سجا سجا کر ایک دوسرے سے بات کریں گے، گاڑی گاڑی اردو میں نہیں بھی آتی تو اناپ شناپ لیکن کریں گے جمع کر کے۔ ٹرین میں ملیں گے تو بھی اتنی پیاری اور میٹھی بات کریں گے، کیوں؟ وہاں عارضی پوزیشن بنانے کے لیے میٹھی بات کر رہا ہے، تنہائی میں بیوی کے ساتھ بھی ایسی کرتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں سنورنے والوں، لوگ کیا دیں گے؟ یہ لوگ تو جنازوں میں بھی نہیں آتے۔ ایک غالب نے کہا تھا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ بے وفا دنیا سے بڑھ کر کوئی غدار نہیں ہے، دنیا سے بڑھ کر کوئی بے وفا نہیں ہے۔ لوگ جنازوں میں، بھائیوں لوگوں کی بات چھوڑو، اولاد جو اولاد 24 گھنٹے میں ماں باپ کو صرف فون کر کے خیریت نہ پوچھ سکے، وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فاتحہ کیا دلائیں گے؟
ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں گے؟ وہ چند لوگ ہیں بھائیوں جن کے یہ خوش نصیب ہے جن کی اولاد ایسی نکل جائے. یہ بے وفا دنیا ہے. اللہ کے بندو بولو اللہ دیکھ رہا ہے. پھر بھی سود کے دھندے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. گانے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اللہ اکبر. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, آخری ماہرین موسمیات اگر اعلان کر دے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, 1000 بار خاکم بدہن, برہان پور میں زلزلہ آنے والا ہے, سچ کہنا, ماہرین موسمیات کے اعلان کرنے پر یا جو وہ تجربہ کاروں کے اعلان کرنے پر آپ نے زلزلے کا اعلان سن کر ٹی وی چینلوں پہ بولو اس کی تیاری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرتے ہیں. طوفان آنے والا ہے ترک کرتے ہیں. ایک بات بتاؤں, میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں, ایک نمبر کے جھوٹے اور مکار لوگوں کا اعلان آ گیا کہ کل طوفان آئے گا, بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, تم سفر پہ نہیں نکلتے, زلزلہ آئے گا ہوشیار اور اٹینشن رہتے ہو, پکے مکان میں مت رہو, نکلو ادھر جاؤ ادھر جاؤ بھاگو. کس نے کہا؟ جھوٹوں نے, مکاروں نے, فاسقوں نے, فاجروں نے, منکرین اسلام نے. اچھا اگر بہت تحقیق سے بھی کہہ دیا, بہت تحقیق سے, کیا ضروری ہے کہ انہوں نے جو اندازہ لگایا صحیح ہے؟ جھوٹے لوگ کہہ دیں کہ طوفان اور زلزلہ آنے والا ہے تو الرٹ ہو جاتے, اس پر یقین ہے. اور جو سب سے سچا انسان ہے خدا کی کائنات میں, اس نے کہا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا. کتنے بے چین ہوئے آپ؟ یا تو تمہیں نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے, اور پوچھو علماء سے جا کر جس کو نبی کی بات پہ یقین نہ ہو کیا وہ مومن ہے, اور یا تو پھر یقین ہے لیکن تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں. پوچھو جو اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے اس کا انجام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا کہ نہیں؟ پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اللہ رب العزت جہنم کے اوپر نام روزانہ 5 وقت تو چلا رہا ہے تمہارا, بے نمازی. حضور نے کہہ دیا تو ہوگا. اللہ کے رسول کا یہ فرمان کانوں تک نہیں پہنچا کہ جو دنیا میں گانے سنے گا اس کے کان میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والوں, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, نبی کے نام پہ جان لینے اور جان دینے کی بات کرنے والوں, حضور نے یہ فرما دیا کہ سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. میرا ایمان ہے ڈالا جائے. پھر کیوں گانا سن رہے ہو؟ جتنا گانا آج مسلمان سنتے کوئی قوم نہیں سنتی. ان کے یہاں انجوائے کے لیے بھی ٹائم ہے, گانا سننے کے لیے بھی ٹائم ہے, فلم دیکھنے کی. ایک مرتبہ ایک شخص سے میرا سامنا ہو گیا, وہ بڑا مفکر آدمی تھا. اس نے کہا کہ سید یہ بتا کہ مالیگاؤں میں رمضان شریف کے اندر فلم کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ میں نے کہا مالیگاؤں میں نہیں, پورے انڈیا میں نہیں, نئی فلم نہیں آتی رمضان شریف میں. بولے کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا ہاں یار کیوں نہیں آتی؟ بولے تجھے نہیں پتا, وہ جانتے ہیں انڈیا کا مسلمان رمضان شریف میں فلم نہیں دیکھتا, تو نئی فلم نہیں لانا ورنہ ہٹ نہیں ہوگی. غور کریں. یعنی جس مہینہ تم دیکھنا بند کر دو, مہینہ بھر صرف, اس مہینے بھر نئی فلم نہیں آتی. اگر تم پوری زندگی دیکھنا بند کر دو تو فلمی دنیا ہی ختم ہے نا. کون چلا رہا ہے یہ؟ کون چلا رہا ہے؟ تم چلا رہے. کیونکہ دوسری قومیں تو صرف سنڈے کو دیکھنے جاتی, ہفتے بھر تم ہی پاگلوں کی طرح گھستے ہو. یہ حال ہنسنے کی بات نہیں ہے, برباد ہو اپنے آپ کو خدا کے عذاب. اور یاد رکھنا اللہ کا عذاب برداشت کوئی نہیں کر سکتا. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. سوچئے تو اپنے گھر کے چولہے پر اگر تیل گرم کر کے کان میں ڈال دو تو گرم تیل برداشت ہو. خود کے گھر کے چولہے کا کیا ہوا گرم تیل کان میں نہیں ڈال سکتے, جب گانا سننے کی وجہ سے سیسا پگھلا کر کے جہنم کی آگ میں کان میں ڈالا جائے گا. حضور کی بات پہ یقین ہے نا؟ ہوگا. اور ایک اور بات سن لیں, اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے جنہوں نے زنا کیا ہوگا ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے. جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے وہ جوان لڑکے جو 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں, مجھے ان کا مستقبل یاد آتا ہے. یا اللہ, یہ میری قوم کے ننھے بچے کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اس محبوب نے کہہ دیا نا, زبان سے نکل گیا, ہونا ہی ہے. یقین کرنا سیکھو حضور کی بات پہ, اور یقین نہیں کرتے تو تم کبھی یقین نہیں پا سکتے.
کسی کی شرمگاہ پہ بھڑکایا جانا کیا ہے؟ کعب احبار فرماتے ہیں، فاروق اعظم سے مخاطب ہو کر کے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق کی طرف، تو مغرب کی طرف جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ مغرب میں اپوزٹ سمت میں کھڑے ہوئے لوگوں کا بھیجا کھولے گا، ادھر کھولا جائے گا، کتنی؟ بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنی جہنم کھلے گی مشرق میں، تو مغرب میں بھیجے کھولیں گے۔ جب مغرب میں کھڑے رہنے والوں کا یہ حال ہوگا تو جن کی شرمگاہوں پر جہنم دہکائی جائے گی زنا کی وجہ سے، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں، اپنا سوچو، اپنا سوچو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کی فکر کرو، آخرت کے بارے میں سوچو۔ بھائیوں، وہ لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی، آقا کے وہ صحابہ رات بھر روتے تھے۔ اب یہی غوث اعظم، چلے اینڈ کرنا، کہیں نہ کہیں تو اینڈ کرنا ہے۔ وہ غوث جس نے ہزاروں کو سنوارا، لاکھوں کو سدھارا، وہ غوث ابدال لوگ عرض کروں نا، آخری بات کر سکتا ہوں نا، تھک تو نہیں گئے نا؟ میں نے تو کہا تھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ڈاکٹر فیروز سے، کہ میں 11 بجے ختم کر دوں گا، مجھے جانا ہے، لیکن آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، اور یار میرے مرشد کا ذکر آیا ہے، ہمارے پاس ہے کیا؟ سب تو انہی کی خیرناس کرتے ہیں ہم، اور آج تک اسی لیے کوئی ٹک نہ سکا سامنے آ کر کے کہ کیا ادب جس پہ حمایت کا وہ پنجہ، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیر، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں۔ ہم اپنی قادریت پہ ناز کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے، جس دن بتا دیں گے لوگ مزید جو ہے پریشان ہوں گے، لیکن بس اتنا ہے۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر، بس اللہ میری نسلوں کو اسی پہ قائم رکھے، آپ کی نسلوں کو۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے، غوث پاک ہمارے غوث پاک میرا ہو جاتا ہے، جو اس کی عزت بھی میری عزت ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو بچاتا ہوں۔ ہاں بہرحال بات عرض کر رہا تھا، کیا غور سے سن لے آخری بات، جس کے دروازے پر جھاڑو لگا کر لوگوں کو ابدالیت کا مقام ملتا ہے، ابدالیت کا مقام۔ بلکہ ایک بات آ گئی اور میں نے کہیں بیان کیا تھا، آپ کو پتا چل جائے گا میرا غوث کیا ہے، پھر وہ جو آخری بات کرنے چلا تھا وہ کر دوں گا۔ غوث پاک کے یہاں ایک بھولا بالا سیدھا سادہ سا آدمی گیا، جہاں سے بھی گیا، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ انڈیا سے گئے تھے، بہرحال جہاں سے بھی گئے تھے، ابھی انڈیا نہیں کہتا ورنہ پھر کہیں گے کہ کیا ہوا، جہاں سے بھی گیا تھا لیکن گیا تھا۔ اس کا بھولا بالا پن دیکھ کر غوث پاک نے کہا بیٹا، وہ مرید ہو گئے غوث پاک کے، خوش نصیب تھے غوث پاک کے، ڈائریکٹ مرید ہو گئے۔ غوث پاک نے کہا بیٹا، ہماری خانقاہ میں بہت لوگ آتے ہیں، ایک کام کیا کر، تو استنجا کے ڈھیلے دھو دھا کر کے رکھا کر، اور لوگ آئے نا تو ان کو لوٹے میں پانی بھر بھر کر کے وضو کے لیے دیا کر۔ اور یہ ڈیوٹی دی، اور وہ کیسا پکا مرید بیچارہ، 40 سال تک یہ ڈیوٹی کرتا رہا۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ آج بھی لوگ مرید ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایسے نہیں لگتا کہ لوگ مرید ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، جتنے مقرر آتے ہیں، جس کا جبہ اچھا اور ٹوپی اچھی، امامہ اچھا، تاج اچھا، ایک آدمی 8-8 10-10 لوگ کا مرید ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا مریدی اور کیا پیری ہے، خدا جانے کیا مسئلہ ہے۔ حضرت امیر خسرو ایک مرتبہ بازار گئے تو دیر سے آئے، سرکار محبوب الہی نے پوچھا خسرو دیر کیوں ہوئی؟ کہا حضور ایک جنازہ جا رہا تھا۔ کافر؟ کہا جنازے کے آگے اعلان ہو رہا تھا جو جنت میں جانا چاہتا ہے ان کو کاندھا دو۔ کافر دے دیا؟ نہیں حضور، چھپ کے بیٹھا تھا اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ اور چھپ کے بیٹھا تھا، اتنا خوبصورت موقع ملا کاندھا دے کے جنت میں، حضرت اس کو کاندھا دے کے جنت میں جانا تھا، نظام الدین کی غلامی کیوں کی میں نے۔ یہ ناز ہوتا ہے یار پیروں پر، یہ کیا 8-8 10-10 لوگوں سے یکگیر محکم۔ بہرحال یہ بھی اسے، اور ہم لوگ خوش بھی رہتے ہیں کہ پورا مجمع ماشاءاللہ آج تو ہو گیا سب۔ لا الہ استغفر، کسی کو مذاق نہیں اڑانا، حال برا ہے، حال بہت حال برا ہے۔ ایک بات کہوں، جو قوم اللہ رسول کے ساتھ وفا نہیں کرتی بھائی، وہ ہمارے ساتھ کیا وفا کریں۔ بیٹے کی شادی میں مت پہنچو تو لوگ بیعت توڑ کے پیر بدل دیتے، بیمار پڑ جائے دیکھنے نہ جاؤ تو لوگ پیر بدل دے، یہ سب حال ہے۔ اور ایک دور وہ دور تھا کہ مریدوں کو کہہ دیا
वतन छोड़ दो, आज के बाद मिलने मत आना, शक्ल मत दिखाना। तो क्या कहा, क्या कहा, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने। तुम्हें रूठने में मजा आता है, हमें मनाने में मजा आता है। ये ऐसे लोग थे। बहरहाल सब बदल रहा है, सब बदल, अल्लाह रहम फरमाए। बात क्या कर रहा था, मुर्शिद ने कहा लोटे भर के दे, इस्तिंजा का ढेला दे। 40 साल गुजार दे। एक दिन शैतान ने वसवसा डाला 40 साल के बाद। मैंने उनका नाम रखा है लोटे वाले बाबा, किताब में नहीं है लोटे वाले बाबा का नाम मैंने अपनी तरफ से पब्लिक को समझाने के लिए रखा है। वाकया किताबों में, लेकिन ये नाम नहीं कि वो लोटे वाले बाबा थे। वो लोटे वाले बाबा के दिमाग में एक शैतान ने वसवसा डाल, और ये 40 साल से बेटा पीर ने दिया क्या, पीर ने दिया क्या। एक दिन 2 अब्दाल आए थे। अब्दाल किसको कहते हैं, अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीन इब्ने आबिदीन शामी अपने किताब इजाबतुल गौस में लिखते हैं, बारिश बरसती अब्दालों के सदके में, अनाज उगता है अब्दालों के सदके में, मुसीबतें टलती अब्दाल, और वली लाखों मिलेंगे, अब्दाल हर दौर में सिर्फ 40 रहते। 40 से ज्यादा अब्दाल कभी नहीं होते, एक कम हुआ तो दूसरा आता है, 40 का अदद पूरा रहता है। बहरहाल 2 अब्दाल आए, कहाँ, गौस पाक से मिलने। मेरा मुर्शिद वो है जिससे अब्दाल मिलने आते हैं, मेरा मुर्शिद वो है गौस पाक जिससे अब्दाल मिलने आते हैं। लोग गौस पाक से खूब जलते हैं। गौस मेरे मुर्शिद के बारे में मेरे इमाम ने कहा, तू घटाए से किसी की न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अब्दाल आए, बहरहाल मुख्तसर करो, अब्दाल आए मिलने के लिए। अब्दाल आए तो इन्होंने लोटे वाले बाबा ने कहा, उन दोनों अब्दालों के खूबसूरत नूरानी चेहरे देख के, हजरत बगदाद का रहने वाला हूं, आप लोग को देख के आप लोग पे दिल आ गया है, आपके साथ चल सकता हूं। तो उन्होंने कहा चलो बाबा। वो लोग किसी को ना तो नहीं कहते, अल्लाह वाह, चलो। गए रास्ते में चंद घंटे चले तो कहा हजरत भूख लगी। अब यहाँ 24 घंटा लंगर चलता है, न खाने की कमी न पीने की कमी, मुफ्त पाला था, कभी काम की आदत न हुई। यहाँ लंगर ही लंगर चल रहा है। वहां कुछ दूर चले तो कहा भूख लगी। कहा बाबा हम ऐसे बार बार खाने वाले लोग नहीं, हम अब्दाल लोग हैं, अब्दाल 24 घंटे में एक बार खाते हैं, वो भी पका उका कर नहीं खाते, खुदा से भीख मांगते, वो देता है तो खा लेते, वरना सब्र करते। 24 घंटे बाद खाना मिलेगा, वरना जाओ जहां से है वहां जाओ। उन्होंने मरता क्या ना करता, अब छोड़ ही दिया था गौस पाक की चौखट, छोड़ ही दिया था। 24 घंटे गुजरे, कहा हजरत अब तो भूख बर्दाश्त के बाहर है। कहा मुसल्ला बिछाया, दुआ की, 3 प्याले नजर आए और 3 रोटियां, तीनों ने बांट ली, खाया, मजा आया, सुकून मिला। फिर अगले 24 घंटे गुजरे, फिर बाबा बहुत भूख लगी, फिर दूसरे अब्दाल, दूसरे बदल साहब ने बिछाया, फिर दुआ की, 3 प्याले आए, फिर 3 रोटियां खा लिया। तीसरे 24 घंटे गुजरे, बहुत भूख लग रही। का अभी हम नहीं करेंगे, हमारे अब बारी मुकर्रर है, उन्होंने किया इन्होंने किया, अब आपको करना है। कहा भाई ये सब मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कहा अगर आपको पता नहीं है तो आपकी बारी में आप भी सब्र करें, हम भी सब्र करें, भूखे रहे, अल्लाह के मेहमान बन के रहे, खत्म है बात। मरता क्या ना करता, मुसल्ला बिछाए, हाथ उठाए, 6 प्याले निकले, 6 रोटियां आई, वहां एक था, यहाँ डबल। उन अब्दालों ने खाया पिया। बाबा तू तो कहता था मुझे कुछ आता नहीं। कहा भाई कुछ आता नहीं वाकई, लेकिन मैं तो जा रहा हूं यहां से, लेकिन एक बात बता दो, मैंने तो ऐसी मांग लिया कि अल्लाह लाज रखना, भूख लगी है दे दे, वरना ये क्या कहेंगे। हो गया काम, तुम क्या कह के मांगते हो, ये रोज जो तुम्हारे पास आता है क्या कह के मांगते हो। तो उन लोगों ने कहा बाबा सच्ची बताए तो यही, हम जब भूख होते हैं तो भूख के वक्त तो 2 रकात नमाज पढ़ के कहते हैं अल्लाह मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो जो लोटे भरने वाला बाबा बैठा है ना, उसके सदके में हमें खाना खिला दो, तो अल्लाह हमारे लिए गैब से इंतजाम फरमा देता है। उस वक्त एहसास हुआ इस शैतान ने क्या वर्गलाया कि मुर्शिद ने क्या दिया। अरे मुझे खुद नहीं पता क्या दिया, इतना बड़ा बना दिया कि अब्दाल मेरे वसीले से दुआ करते हैं। कपड़े फाड़ दिए और उसके बाद कहा कि मुझे खुद न पता था कि मुर्शिद ने कितना ऊंचा कर दिया, कितना बुलंद मकाम अता कर दिया। मुसलमानों, लोटे भरने वाला चौखट पर जब ये मकाम रखता है तो औलाद को अल्लाह ने क्या मकाम अता किया होगा। जिसकी औलाद इतनी बेमिसाल है वो गौसे आजम
کی شان کیا ہوگی؟ اور جب غوث ایسے ہے تو امام حسن اور امام حسین کا مقام کیا ہوگا؟ وہ ایسے تو ان کے بابا علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اور وہ ایسے ہے تو علی کو ولی بنانے والے محمد رسول اللہ نعرہ ایسے غوث پاک، ایسے غوث پاک جن کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کے وسیلے سے ابدال دعا کریں. جب وہ کعبے کا غلاف پکڑتے ہیں، حج کو جاتے ہیں تو کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں اللہ عبد القادر کی مغفرت فرما، عبد القادر کی مغفرت فرما. اور اگر عبد القادر کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کے جرائم اتنے ہیں، تو قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں رسوا ہونے سے بچ جائے. یہ کعبۃ اللہ میں کیفیت ہے. اور جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو 40 دن تک روزانہ رات کو معمول ہے رسول اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں آقا میرے کروڑوں گناہ لے کر کے آیا ہوں، آپ سفارش کر دے کہ اللہ میری بخشش فرما. یہ روتے روتے یہ مقام اتنے بڑے اور عاجزی ان کے ساری اللہ کا خوف یہ، اور حال یہ ہمارا زنا، ہاں شراب، جوا، سٹا سب کر کے بھی کہتے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. تو کون جنت میں جائے گا؟ جنہیں خدا نے جنت کا مالک کیا ان کا رونا دھونا یہ، اور جن کو غسل کے فرائض بھی پتہ نہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے. ہوش کرو، موت آئے گی، مرنا ہے، موت آئے گی، مرنا. ایک دن دنیا سے مال دولت منال اولاد حویلیاں سب چھوڑ کر جا، قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے جان، اللہ کو جواب دینا ہے. وہاں کوئی صورت، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی شکل، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا. ایک بات کہنے چلا تھا کہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ملا تو آپ نے ایک مردہ زندہ کیا. وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ انہیں قیامت نہیں آئی، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ملا، ہم نے تمہیں زندہ کیا، کیا حال ہے؟ کہا میں بہت نیک تھا لیکن میری بخشش نہیں ہوئی ابھی تک. سن لیجئے، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی. بہت بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے دین کو، مذہب کو، مسلک کو، آخرت کو. سن لو، عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا بہت نیک تھا، ابھی تک بخشش نہیں. کہا وجہ؟ کہا میں قلی تھا، قلی، اپنے زمانے میں قلی تھا، میرے دانت میں کچھ پھنس گیا تھا. ایک شخص نے اپنی لکڑیاں دی کہ میری لکڑیوں کا گٹھا لے جا کے گھر پہنچا دے. دانت میں کچھ پھنسا تھا، بار بار میں پریشان تھا، لکڑی کے گٹھا میرے سر پہ تھا، میں نے لکڑی کے گٹھے سے لکڑی سے ایک چھوٹی سی تیلی توڑی اور توڑ کے میں نے خلال کیا، خلال کر کے اس کو پھینک دیا. اللہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے اس لکڑی سے خلال کیسے کیا تھا؟ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا میں تیری بخشش نہیں کروں گا. یہ ہے آخرت، یہ ہے قبر. کروڑوں روپیہ ہڑپ کر کے سوچتے ہو کہ ہر سال عمرہ کرنے جائیں گے جنتی ہو جائے. بہنوں کا حصہ دبا کر سوچتے ہیں کہ حج کر لیں گے بخش دیے. یہ سب نوٹنکیاں نہیں چلے گی. جن کے حقوق باقی ہے حج اس کو معاف نہیں کرا سکتا، روزے اس کو معاف نہیں کرا سکتے. حق والوں کی حق تلفی کی ہے. بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، اللہ کا فرمان ہے جس کا حق باقی ہے جب تک حقدار معاف نہیں کرے گا اللہ فرماتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا. آخرت کو سوچو، آخرت کو سوچو. وہ لوگ جو رات رات بھر روتے تھے یوں ہی نہیں روتے تھے، انہیں پتا تھا آج ہم غافل ہیں، غافل ہیں، غافل ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سب کے سامنے گناہ سے بچنے والے اور رب کے سامنے گناہ کرنے والے تو زندیق ہے، زندیق. آئیے توبہ کیجئے، بدلیے، تبدیل ہوئیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے. ایک اعلان سماعت کر لیں، بلکہ 2 اعلان انشاءاللہ.